معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے واقعہ حرہ کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں آگاہ کرنا مقصود ہے کہ واقعہ حرہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تعلق حکومتی معاملات سیاسی امور کے ساتھ جڑتا ہے۔ اس سیاسی امور کو لے کر آج کے دور کے اندر لوگوں نے اس سیاسی امر کو دین کا حصہ بنا دیا اور اس طرح سخت دین کا حصہ بنایا کہ اس کو لے کر یزید کے اوپر فاسق و فاجر اور طرح طرح کے الزامات جو اس قدر بیاناک الزامات ہیں کہ اگر ہم ان الزامات کو قبول کریں تو ان الزامات کی زد میں اہل بیت بھی آ جائیں گے اور کبار صحابہ بھی آئیں گے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے آج کے بعد واقعہ حرہ پر بھی تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے چلے جائیں۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر المؤمنین معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد یعنی خلیفہ اسی لیے بنایا تھا اور شورا نے بھی یزید کو خلیفہ بنوانے کا اسی لیے مشورہ دیا تھا کیونکہ پتہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد اتنی بڑی وسیع و عریض حکومت اسلامیہ کے اندر رخنہ اندازی کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ریش دوانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اسلام کی وحدت، جماعت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ کو توڑنا ہے، تو انہوں نے پہلے سے ہی اس کا بندوبست کیا اور اپنے بیٹے یزید کو اس کا ولی عہد مقرر کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام شورشیں یا بغاوتیں یا جو بھی آگے مستقبل میں ہونا تھا جو حضرت امیر المؤمنین معاویہ کی نظر عظیم میں تھا، لیکن وہ ہو کر رہا اور بہت کچھ دب بھی گیا۔ آئیے ہم اسی کا آج آپ کے سامنے جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے ساتھ ہی کوفی لوگوں نے علیحدہ سے حکومت بنانے کا منصوبہ سوچنا شروع کر لیا اور اس کے لیے انہوں نے امام حسین کو منتخب کیا۔ تو دوسری طرف مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت بنانے کا منصوبہ کیا اور اس طرح حجازی لوگوں نے مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو چن لیا۔ تو تیسری طرف اب مدینہ شریف کی باری ہے کہ یہاں کے مدنی لوگ اور جتنے بھی ارد گرد کے قبائل والے لوگ تھے انہوں نے بھی اب اپنی حکومت کا خواب دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نجدہ نامی شخص نے نجد کے اندر، ریاض کے اندر جو آج کل کہلاتا ہے نجد علاقہ جو ہے، وہاں پر اپنی حکمرانی کا سوچا اور اس نے بھی یزید کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ ہمارے سامنے صرف یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی بغاوت صرف حضرت کوفیوں نے کی تھی اور حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ ملانا چاہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے دور حکومت میں جگہ جگہ پر بغاوتیں ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کی حکومت کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہر حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں خواہ کسی نیک سے نیک انسان کی حکومت ہو یا بد سے بد انسان کی حکومت ہو، بغاوتیں ضرور ہوتی ہیں، یعنی کہ جگہ جگہ پر حکمرانیاں، بالخصوص پہلے ادوار کے اندر جب کہ اس دور کے اندر طاقتور تلوار، نیزہ، برچھی کا استعمال کیا جاتا تھا، تو اس دور کے اندر یہ بغاوتیں یا یہ شورشیں یا جگہ جگہ پر اپنی علیحدہ حکومتیں بنانے کا خواب زیادہ تھا اس دور کے اندر۔ آج کے دور کے اندر ٹیکنالوجی عام ہو گئی، بڑے بڑے آلات عام ہو گئے جو عوام کی بس سے باہر ہو گئی، اس لیے آج شورشیں اور بغاوتیں کم ہیں اس دور کے بنسبت۔ اس دور کے اندر بہت زیادہ شورشیں ہوتی تھیں اور جہاں پر جس بندے کی تھوڑی سی طاقت ابھرتی تھی وہ اپنی طاقت کو لے کر اپنی حکومت قائم کر جاتا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فطرتی طور پر بھی انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں حکمران ہوں۔ لیکن یہاں پر جو آج واقعہ حرہ کے متعلق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی انہی شورشوں یا انہی بغاوتوں میں سے ایک بہت مضبوط قری ہے جو کہ یزید کے عہد حکومت کے متعلق یا اس کے دور کے اندر اس کا خروج ہوا اور لوگوں میں پھر اس کا قتل و غارت بھی لوگوں میں اس کی ہوئی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی دور حکومت کے اندر کوئی بھی بغاوت ہو، خواہ نیکوں کی طرف سے ہو یا بدوں کی طرف سے ہو، تو جو حکومت پہلے سے اقتدار میں ہوتی ہے وہ اس کو دباتی ضرور ہے، کیونکہ اگر وہ حکومت اس کو دبائے نہ تو پھر ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی اور پھر جگہ جگہ پر مختلف قسم کی فتنہ انگیزیاں ہوں گی جس کو آپ خانہ جنگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یزید کے دور عہد میں یہ ایک خانہ جنگی کی فضا جو رونما ہو رہی تھی، جس کو یزید نے کوشش کی اس کو روکنے کی، جس طرح کے دیگر حکمران بھی روکتے ہیں اسی طرح یزید نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ یزید کا دور جو ہے وہ بالکل صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے
ملا ہوا دور ہے، اس لحاظ سے اس دور کے اوپر زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس دور میں بنو امیہ کے اوپر اس طریقے سے بوچھار کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ اہل سنت و جماعت میں سے جو لوگ بھی بنو امیہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی حکومتی معاملات میں ان سے اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو گمراہ کہہ دو، کافر کہہ دو، بدنیت کہہ دو، اہل بیت کا دشمن کہہ دو، صحابہ کا دشمن کہہ دو، مدینہ شریف کا دشمن کہہ دو، مکہ کا دشمن کہہ دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حکومتی معاملات میں دیکھیں غلطی کوتاہی یا اونچ نیچ ہونا ایک ضروری ممکن چیز ہے، اور یہ ہوتا ہے، خواہ نیکوں کی حکومت ہو یا بدوں کی حکومت ہو، کہیں نہ کہیں جا کر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حکومتوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو ان کے ادوار حکومت میں یعنی کہ خلفائے راشدین کے ادوار حکومت میں بھی ایسے کئی معاملات وقوع پذیر ہوئے ہیں جن کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے دور کے لوگوں کی بغاوتوں کو کچلنا یا ان کی شورشوں کو کچلنا چاہا اور حکومت اسلامیہ کو مضبوط کرنا چاہا۔ تو یہاں پر بھی جو واقعہ حرہ کے پس منظر میں ہم آپ کے سامنے بات لا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جگہ جگہ پر جو شورشیں ہوئی ہیں ان شورشوں کو دبانے کے لیے یزید نے جو اپنا کارنامہ انجام دیا اس کے متعلق آج ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ ہماری اس ساری گفتگو کا مقصد کسی حکمران کو پاک صاف ثابت کرنا آپ کے سامنے نہیں، ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ امور ثابت ہیں جس طرح کے تاریخ میں آتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی امور سے ان کا تعلق ہے، ان کا عقیدے یا دین ملت مذہب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ سیاسی امور میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لہٰذا جس طرح آج سیاسی امور میں کئی معاملات کئی مداخلتیں ہوتی ہیں اسی طرح اس دور میں اس سے کئی گنا زیادہ مداخلتیں ہوتی تھی، اور بالخصوص ویسے بھی کہ یزید کی حکومت کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی بلکہ ایک طرف جا کر ترکی سے شروع ہونے والی حکومت افغانستان اور چائنا کے ساتھ جا کر ختم ہوتی تھی حکومتیں، وہ دوسری طرف آرمینیا اور آذربائیجان سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک اسلامی حکومتیں پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے بندے اس دور کی اس وسیع و ترین حکومت جو افریقہ کے تمام علاقوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی، ان حکومتوں کے متعلق یہ کہنا ہے کہ وہاں پر شورشیں نہ ہوتی، وہاں پر بغاوتیں نہ ہوتی، وہاں پر خروج نہ ہوتے، یہ ناممکن ہے، یہ ہونے تھے۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر رات دن یزید پر لعنت کرنا اور ایک مذہبی طور پر ایک فرقہ وجود میں لے آنا اور اس فرقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو حسینی ظاہر کرنا اور دیگر لوگوں کو یزیدی کہنا یقیناً یہ اسلام کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ آج جس بات کا ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں ہم وہی آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ حرہ اصل میں ہے کیا۔ در حقیقت یہاں پر بات یہ ہوئی تھی کہ واقعہ حرہ کا اصل میں پس منظر کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف چھوڑ کر عراق چلے جاتے ہیں، وہاں پر ان کی شہادت ہوتی ہے تو عراقی جو ہیں وہ اپنی شورش یا اپنی بغاوت میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کی شورش اور بغاوت کو کچلنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے کرے ہاتھوں سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے متعلق ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہم نے اس کو اپنی باقاعدہ قسطوں میں بیان کر رہے ہیں، جن کو ہم نے 11ویں قسط تک چھوڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر ہم وہاں سے آگے پھر شروع کریں گے۔ تو وہاں پر جو ہے ایک چیز ناکام ہو گئی، اب دوسری چیزوں کے ہوتے تو وہی لوگ ہیں جو ملا کر کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہاں سے شورش ناکام ہو گئی ہے تو دوسری جگہ پر شورش آپ کامیاب کرواؤ۔ تو اس طرح انہوں نے پھر نجد کا علاقہ اختیار کیا، تو وہاں پر جو نجدہ نامی شخص ہے جس کے متعلق میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس نے آ کر شورش برپا کی، اور ساتھ میں ہی مدینہ شریف میں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ گڑبڑ ہونے لگی، لیکن باقاعدہ یہاں پر بغاوت نہیں ہوئی تھی مدینہ میں اس وقت تک۔ وہاں پر جو امیر تھے ان کو یزید نے معزول کر دیا تھا، پھر وہاں پر ولید کو امیر مقرر کیا، تو ولید نے جو ہے وہ اچھے خاصے طریقے سے وہاں پر بغاوتوں یا شورشوں کو کچلنا چاہا، اور جو لوگ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے ان کو انہوں نے دبایا۔ لیکن یہ جو نجدہ نامی شخص تھا اس نے یزید کو خط لکھا، اس نے خط میں کہا کہ آپ کیسے بندے ہو، ہمارے اوپر آپ نے ایک سخت گیر امیر کو مقرر کیا جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے خلاف ہو چکے ہیں، آپ کوشش کرو کہ کوئی نرم انسان، کوئی نرم مزاج بندے کو ہمارے اوپر لاگو کرو تاکہ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں اور آپ سے ہماری گفتگو ہو اور ہم شورشیں یا بغاوتیں نہ کریں اور ہم امت مسلمہ میں وحدت پر ہی قائم رہیں۔ تو اس کے لیے یزید نے اب اپنے چاچے کے بیٹے کو بھیج دیا جن کا نام عثمان تھا، ان کا نام انشاءاللہ تعالی آگے چل کر بھی آئے گا، مکمل نام ہے وہاں پر پڑھ دوں گا۔ تو وہاں پر جب وہ آئے تو محمد بن عثمان تھے غالباً ان کا نام تھا، وہ آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں پر باقاعدہ ترتیب سے پڑھنا شروع کریں گے۔ ابھی تو میں تمہیدی طور پر کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
तो वो एक बड़े नरम मिजाज इंसान थे। जब वो इधर आते हैं, यजीद पहले 2 अमीरों को माजूल कर देता है और अब ये तीसरा अमीर वहाँ पर आ रहा है। जब ये तीसरे अमीर आते हैं तो ये आकर नरमी बरतते हैं। उस नरमी का नतीजा ये निकलता है कि मदीना शरीफ के एक वफद को वो यजीद के पास भेजते हैं, जिनमें अब्दुल्ला बिन हंज़ला और दीगर असहाबा और बड़े किबार साहबा जिनका नाम आगे चलकर आएगा, जिनको आप ताबईन में शुमार कर लें, किबार ताबईन में शुमार कर लें या सहाबा में शुमार कर लें, क्योंकि वो सिगार सहाबा में यानी कि छोटी उम्र के सहाबा में उनका शुमार होता है, बाज़ का ताबईन में शुमार होता है। खैर जो भी था वो उस दौर के, तो वो जब शाम में जाते हैं यजीद के पास, यजीद इनका खैर मकदम करता है, उनकी इज़्ज़त व ताज़ीम करता है, उनके खाने पीने का सामान देता है और बहुत ज़्यादा उनकी अज़मत व ताज़ीम करता है। तो जब वो वहाँ से वापस आते हैं मदीना शरीफ, तो वो आते ही यहाँ पर आकर अपनी अलहदा हुकूमत का ऐलान कर देते हैं, जिसे वाक़या हर्रा के नाम से मौसूम किया जाता है, याद भी किया जाता है। अब मैं आपके सामने उसी तरह पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि ये वाक़या हर्रा है। वाक़या हर्रा के बारे में यहाँ पर अल बिदाया व निहाया ने जिस तरह तरतीब के साथ कलाम करना चाहा, हम उसी तरतीब से आपके सामने रखेंगे और जहाँ पर तबसरा करने की ज़रूरत पेश आएगी हम वहाँ पर आपके सामने तबसरा भी करेंगे, ताकि ये पता चले कि ये कहना कि यजीद ने मदीना शरीफ में अजान ना होने दी, यजीद की फ़ौज ने मदीना शरीफ को लूट लिया, वहाँ पर खून बहाया, वहाँ पर जिना किया, वहाँ पर बच्चियाँ कवारी बच्चियों से जिना किया गया, वहाँ पर लिद्दे करवाई गई, मिंबर अक़दस पर लिंदे करवाई गई, मस्जिद नबी शरीफ पर घोड़े बांधे गए। इन तमाम बातों का जायज़ा हमने लेना है कि आया अगर इन चीज़ों को हम मानते हैं तो क्या इसकी ज़द में अहले बैत भी आते हैं या नहीं आते, और किबार सहाबा भी आते हैं या नहीं आते, या फ़कत एक यजीद को बदनाम करने के लिए सारे इस्लाम पर दब्बा लगा रहे हो। आइए सुनिए, ये वाक़या हर्रा ये है कि इसका सबब ये है कि जो अहले मदीना थे उन्होंने यजीद बिन मुआविया की बैत को उतार फेंका और उन्होंने कुरैशियों के ऊपर अब्दुल्ला बिन मुती और अंसार के ऊपर अब्दुल्ला बिन हंज़ला बिन अबी आमिर को वाली मुकर्रर कर दिया। अहले मदीना के अंदर कितने ग्रोह थे? 2। एक ग्रोह था कबाइल का, जो मदीना शरीफ के इर्द गिर्द कबाइल रहते थे, एक कबाइल थे, और मदीना शरीफ के अंदर 2 ही कौमें ज़्यादा मशहूर थी, एक अंसार और एक कुरैशी मुहाजिरीन या गैर मुहाजिरीन है, कुरैशी थे वो। तो कुरैशियों के ऊपर जब वो लोग यजीद की बैत पहले कर चुके थे, ये 63वीं थी यानी कि 63वां साल जारी है हिजरत का, तो 63वें साल में ये सारा मामला वक़ूअ पज़ीर हुआ है। तो इस 63वें साल के अंदर हुआ ये कि जो अहले मदीना थे वो जमा होते हैं और वो यजीद की बैत को उतार देते हैं, और वो यजीद की बैत को फेंक कर करते क्या हैं कि वो एक अमीर मुकर्रर करने की बजाय 3-3 अमीर मुकर्रर कर रहे हैं। जिस तरह कि उन्होंने कुरैश के ऊपर अब्दुल्ला बिन मुती को मुकर्रर कर दिया, अंसार के ऊपर उन्होंने अब्दुल्ला बिन हंज़ला को मुकर्रर कर दिया, और उन्होंने कबाइल के ऊपर माकिल बिन सिनान को मुकर्रर कर दिया। तो अब जब मुख्तलिफ कबाइल के अमीर अलहदा हो गए, यानी कि कबाइलियों की हुकूमत अलहदा बन गई, कुरैशियों की हुकूमत अलहदा बन गई, अंसारियों की हुकूमत अलहदा बन गई, मक्के में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत अलहदा बन गई, उधर नजद में नजदा की हुकूमत अलहदा बन गई, तो ये तो इस्लामी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा था। तो इस्लामी हुकूमत तो वहदत चाहती है, चले यजीद की हुकूमत को ही गिराना था तो कम अज़ कम ये होना चाहिए था कि कुरैशी, अंसार, कबाइल सब मिलकर एक अमीर मुकर्रर कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो इसके उल्टे ही बरअक्स ही काम हो रहा है। या मदीना वाले मक्का में जाकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ मिल जाते, या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मदीने में आकर मिल जाते, तो वहदत तो कायम कम अज़ कम रहती। लेकिन यहाँ पर तो मुतलक़ इनानी आ रही है, यहाँ पर तो हुकूमतें तारा तारा हो रही हैं, उनके तो जनाबे वाला हुकूमतें बिखर कर शिराजा बिखर है इस्लामी हुकूमत का, जगह जगह पर हुकूमतें नई से नई बनती जा रही हैं। तो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत एक बाकायदा चल रही है यजीद की हुकूमत, उन्होंने तो आकर इस तमाम अमूर को कुचलना था। अब ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने अमूर को कुचलना था, उन्होंने कैसे कुचला, और वो ये एक इस्लामी हुकूमत का मनसब भी है कि जब वो अपने खिलाफ आगे बगावत देखो तो उसको वो कुचलेगी, खा वो फासिकाना इस्लामी हुकूमत हो या मोमिनाना हो। यानी कि अगर वो हुक्मरान इस्लामी जो है वो फासिक हो या बिल्कुल मोमिन हो, लेकिन वो इस जो भी बगावतें या फितना अंगेजियाँ होंगी उनको तो वो कुचलेगा। तो अब बात ये करने की है कि कुरैश के ऊपर अब्दुल्ला बिन मुती को मुकर्रर कर दिया गया, और अंसार पर अब्दुल्ला बिन हंज़ला को मुकर्रर कर दिया गया, और कबाइल के ऊपर माकिल बिन सिनान को मुकर्रर कर दिया गया। और ये बात है 63वें साल की इब्तिदा की। हुआ ये कि मदीना शरीफ के अंदर जितने यजीद के ख़िलाफ़ होने वाले लोग थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ के करीब जमा हुए। जब वो जमा हुए तो उनमें से एक शख्स मिंबर शरीफ के करीब आता और वो कहता है कि मैंने यजीद की बात को इसी तरह उतार दिया है जिस तरह कि मैंने अपना इमामा उतारा है, और वो अपने सर से इमामा उतार कर मिंबर शरीफ के पास रख देता वो शख्स। फिर इसी तरह
لوگ جمع ہوتے رہے اور ایک دوسرا شخص آتا اور وہ آ کر اپنا ممبر شریف کے قریب جوتا اتارتا اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنا جوتا اتارا ہے اسی طرح میں نے یزید کی بیعت کو بھی اتار دیا۔ پھر انہوں نے سب نے جمع ہو کر، یعنی کہ جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی، سب نے جمع ہو کر یزید کا جو امیر مقرر کرتا تھا، جس کے متعلق ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، یعنی عثمان بن محمد بن ابی سفیان، اس کو انہوں نے مدینہ سے باہر نکال پھینکا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا۔ پھر بنو امیہ والے جو لوگ تھے وہ مروان بن الحکم کے گھر میں جمع ہوئے۔ جب وہاں پر وہ لوگ جمع ہوئے تو مدینہ شریف کے لوگوں نے ان کا احاطہ کر لیا اور ان کا محاصرہ کر لیا، ان کا گھیراؤ کر لیا، تاکہ یہ کہیں مدینہ شریف سے نکل کر کسی اور طرف نہ چلے جائیں یا یہ ہمارے خلاف لڑائی وغیرہ نہ کریں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اب معزز سامعین، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر بالفرض یزید کی حکومت اس وقت ختم ہو جاتی تو کیا مسلمانوں میں اس وقت قتل و قتال ختم ہو جانا تھا؟ نہیں، کیوں نہیں ختم ہوا؟ کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ مدینہ شریف کے اندر 2 حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ مدینہ کے ارد گرد قبائل کے اندر بھی 2 حکومتیں، ایک نجد کے اندر حکومت قائم ہو چکی تھی اور قائم ہو رہی تھی، اور ایک حکومت جو ہے وہ قبائل کے اوپر قائم ہو چکی تھی، اور 5ویں حکومت کہاں پر قائم ہو گئی تھی؟ مکہ شریف میں۔ تو یہ 5 حکومتیں تو قائم ہو چکی تھی، 6ٹھی حکومت یا قائم ہو رہی تھی، اور 6ٹھی حکومت جو پہلے سے ہی چل رہی تھی یزید کی حکومت۔ تو ظاہر ہے کہ ان 6 حکومت کی آپسوں میں لڑائی، اگر یزید کی حکومت ختم ہو جاتی، بالفرض یہ 5 حکومتیں 6ٹھی یزید کی حکومت کے خلاف تھے، یزید کی حکومت ختم ہو جاتی تو کہ یہ 5 حکومتیں کل آگے چل کر آپس میں نہ لڑتی یقیناً لڑتی، کیونکہ جب ان کے خلیفہ علیحدہ ان کے امیر علیحدہ بن چکے ہیں، ان کے خلیفہ علیحدہ بن چکے ہیں، ان کی وزارتیں علیحدہ بن رہی ہیں، تو بھئی اگرچہ قانون وہاں پر اسلام کا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں لڑنا تھا، کیونکہ جب تک وحدت نہ ہوگی تو یہ لڑائی اور فتنہ انگیزی ہوگی۔ ہمارا اسلام وحدت کا قائل ہے اسلامی حکومت بنانے میں، کہ ایک اسلامی حکومت ہو، 2 امیر نہ، بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب 2 امیر بنائے جائیں تو ایک کو قتل کر دو اور پہلے کو رکھو، دوسرے کو قتل کر دو۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، لیکن یہاں پر یہ روایت بیان کرنا ہمارا اصلی مقصود نہیں ہے۔ یہاں پر بیان یہ کرنا ہے کہ پھر مدینہ شریف والوں نے پہلے تو یزید کی بیعت توڑی، کس طریقے سے توڑی وہ ہم نے آپ کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے بنو امیہ کے جو لوگ تھے ان کو باہر نکال دیا اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو تیسری طرف حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مدینہ والے لوگوں سے جدا ہو گئے، جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی ان سے حضرت امام زین العابدین جدا ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب بھی ان سے جدا ہو گئے۔ حضرت امام حسین علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت امام عمر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ 2 شخصیات ہیں یہ بڑے کبار لوگ میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کبار صحابہ میں سے تھے اور حضرت علی بن حسین تو کبار تابعین میں سے تھے، تو انہوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی۔ اب یہ کہا جائے کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ البدایہ و النہایہ سے میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں صرف ایک اوپر سے دے کر ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں موٹا موٹا، اب جو اس کی عبارت ہے وہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ تو مقصد بات کا کرنے کا یہ ہے کہ میرا بھائی یہاں پر دیکھیے کہ حضرت امام حسین کے جو بیٹے ہیں، اگر امام حسین کا قاتل یزید تھا تو پھر یزید کی تو بیعت امام حسین کے بیٹے کو سب سے پہلے توڑنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر تو امام حسین کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین جو ہیں وہ البدایہ والنہایہ والے خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں توڑی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت یزید کی نہیں توڑی۔ کس وقت؟ جب اہل مدینہ نے بیعتیں توڑ دی تھیں، ان دونوں نے بیعت کو نہیں توڑا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں سے بھی کسی شخص نے یزید کی بیعت کو اہل مدینہ میں سے نہیں توڑا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے خاندان والوں کو باقاعدہ یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی بندہ، اپنے گھر والوں کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہمارے گھر میں سے تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ یزید کی بیعت نہ توڑے، یہی میرے اور یزید کے درمیان فیصلہ کن بات ہے، یا تم میں سے جو شخص بھی ہوگا اس کے اور میرے درمیان یہی فیصلہ کن بات ہے کہ یزید کی بیعت نہ توڑی جائے۔ یہی ایک پکی بات ہے، یہی لوہے توڑ بات ہے کہ یزید کی بیعت نہیں توڑی جائے گی۔ یہ عبداللہ بن عمر نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ بات گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی البدایہ والنہایہ والے فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ہم باقاعدہ ترجمہ اور سند کے ساتھ یزید کے باب میں، جہاں پر یزید کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا وہاں پر ہم یہ لے کر آئیں گے۔ اور یہاں پر یہ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن مطیع اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی موت پر بیعت کرنے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم موت پر بیعت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت کیا کرتے تھے تو اس پر بیعت کرتے تھے کہ ہم بھاگیں گے نہیں،
ٹھیک ہے نا, میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں, اس پر ہم بیعت کیا کرتے تھے. تو موت پر بیعت تو اس زمانے میں نہیں ہوئی, تو اب کیسے بیعت کر لیں؟ یعنی کہ بھاگنا, جو بات ہم نے کہنی ہے اسی پر ہم نے ڈٹنا تھا. یہ ہمارا بیعت لینے کا طریقہ تھا, یہ کبار صحابہ کا طریقہ تھا. اب دیکھیے, یاد رکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑے صحابی اس وقت نہیں تھے. تو یہ بڑے صحابہ جتنے تھے وہ تو یزید کے ساتھ تھے, اور جو چھوٹے صحابہ تھے جن کو تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ یزید کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اب یہاں پر بڑوں کی بات مانی جائے گی. اسی طرح پھر بنی عبد المطلب میں سے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا ہاشمی, ان میں سے بھی کسی بندے نے یزید کے خلاف بیعت نہیں توڑی. ٹھیک ہے نا, بنو عبد المطلب سارے کے سارے یزید کی بیعت پر پکے رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے جب محمد بن حنفیہ سے اس بارے میں بات کہی کہ بھئی آپ بیعت کیوں نہیں توڑتے, تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر شدت سے انکار کر دیا, بلکہ جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی ان سے مناظرہ کرنے لگے, ان سے مجادلہ کرنے لگے. اللہ اکبر, مناظرہ بھی کرنے لگے اور مجادلہ بھی کرنے لگے یزید کے متعلق, اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا رد کر دیا جو یزید کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی تھیں کہ یزید شرابی ہے جی, وہ نماز کو چھوڑتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا رد کر دیا محمد بن حنفیہ نے. انشاءاللہ تعالی البدایہ والنہایہ والے فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم یہ باقاعدہ سند کے ساتھ یہ سب باتیں آگے لے کر آنے والے ہیں. سامعین, یاد رہے کہ بنو امیہ جو ہیں انہوں نے یزید کی طرف جب ان کا محاصرہ ہو گیا تو انہوں نے خط لکھا یزید کی طرف. انہوں نے اپنے خط میں کیا لکھا؟ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ یزید کو لکھا کہ ہمارا محاصرہ ہو چکا ہے, ہمیں ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے, یعنی کہ ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے, یہاں پر ہم بھوکے ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہمیں بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے, ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے, ہماری اہانت کی جا رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری کسی نے مدد نہ کی, یعنی کہ ظاہر ہے یزید کو وہ کہہ رہے تھے اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنو امیہ سے کوئی نہیں بچے گا, سب میں سے سب سے آخری بندے کے بھی, بنو امیہ میں سے جو سب سے آخری بندہ ہوگا اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اہل مدینہ والوں کی طرف سے ہمیں یہ حکم جاری ہوا ہے. تو یہ ساری گفتگو لکھ کر خط کے اندر انہوں نے اپنے ایک پیغام پہنچانے والے قاصد کے ذریعے یزید کو بھجوا دی. جب یزید قاصد کے پاس پہنچتا ہے تو وہ یزید کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹھنڈے پانی کے اندر لٹکائے ہوئے ہے, کیونکہ یزید کے پاؤں کی انگلیوں کے اندر درد تھا, اس لیے اس نے ٹھنڈے پانی کے اندر اپنے پاؤں کو لٹکایا ہوا تھا. تو اس بیماری کو نقرس بیماری کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نقرس جو ہے وہ اس کے گھٹنوں میں تھی, یعنی ہڈیوں میں تھی پاؤں کی جو تھی, اس لیے اس نے اپنے پاؤں کو پانی کے اندر لٹکایا ہوا تھا. تو جب یزید کے پاس یہ قاصد پہنچتا ہے اور یزید وہ خط پڑھتا ہے تو یزید گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, اور یزید کہتا ہے کہ ہائے افسوس, وہ 1000 بنو امیہ میں کے افراد جو ہیں وہاں پر 1000 ہیں, تو 1000 میں سے ان میں سے کسی میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ دن کا ایک حصہ ہی اہل مدینہ والوں سے لڑ لیتے کہ وہ ان کی بغاوت کو کچلنے میں کوئی کردار ادا کرتے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر چلے خیر, کیونکہ ان کا محاصرہ ہو چکا تھا, وہ بھوکے پیاسے تھے بنو امیہ والے. ادھر کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بھوکا پیاسا رکھا گیا. وہ تو باتیں ثابت نہیں ہوتی, لیکن یہ بات تو یہاں پر ثابت ہو گئی کہ بنو امیہ کے 1000 افراد کو مدینہ شریف کے اندر بھوکا پیاسا رکھا گیا, ان کی اہانت کی گئی, اور اہل مدینہ نے یہ سارا کچھ کیا. اب اگر وہ بات مانتے تو یہ بھی بات مان لو کہ یہ بھی تو بنو امیہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ادھر کہتے بنو امیہ بڑے ظالم تھے, بنو امیہ نے ظلم کیا تھا, تو ادھر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ دونوں رخ دیکھنے چاہیے. آگے بات سنیے. آگے ہوتا یہ ہے کہ پھر یزید اس خط کو عمر بن سعید بن عاص کی طرف بھیجتا ہے, کیونکہ یہ پہلے وہاں پر امیر رہ چکے تھے, ان کو یزید نے خود معزول کیا تھا. تو یزید اپنے اس قاصد کو بھیجتا ہے کہ تم اس پر جا کے خط کو پڑھو. یزید وہاں پر یزید کا قاصد جاتا ہے عمر بن سعید بن عاص کے پاس, تو وہاں پر جا کر وہ خط پڑھتا ہے اور اس سے مشورہ لیتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم واپس مدینہ شریف میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر تم جو وہاں شورشیں ہو رہی ہیں ان کو دباؤ. تو اس پر آگے سے عمر بن سعید بن عاص کہتے ہیں کہ بے شک امیر المؤمنین نے مجھے اس وقت معزول کیا تھا جب کہ میں وہاں پر مضبوط تھا, اور میرا حکم اس وقت وہاں پر چلتا بھی تھا, لوگ میری مانتے بھی تھے. اب میں وہاں پر ولی نہیں بن سکتا, کیونکہ اگر میں وہاں پر ولی بنتا ہوں تو اب وہاں پر قریشی لوگوں کے خون کے ساتھ مجھے مٹی گیلی کرنی پڑے گی, تو اب میں یہ کر نہیں سکتا.
اب میں مٹی جو ہے وہ ان کو خون سے لتر نہیں سکتا مٹی کو، اب میں آ چکا ہوں وہاں سے، اب میں نہیں وہاں پر، میں پسند ہی نہیں کرتا کہ میں ولی بنوں۔ اس بندے نے یعنی کہ عمر بن سعید بن عاص نے صاف صاف انکار کر دیا کہ اب میں قریشیوں کے اوپر نہیں بنوں گا، کیونکہ اب تو وہ بغاوت کر چکے ہیں، اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرے لیے۔ تو اب یزید کو چاہیے کہ وہ اگر ان کی کوئی شورش روکنا چاہتا ہے تو وہ ایسے بندے کو بھیجے جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یعنی کہ دور کا تعلق بھی نہ ہو ان کے ساتھ۔ میں تو قریشی ہوں، کیونکہ یہ قریشی تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو آپ اس کو بھیجیے جس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق وغیرہ نہ ہو۔ تو پھر یزید نے وہ خط جو ہے وہ کس کی طرف بھیجا؟ مسلم بن عقبہ المری کی طرف۔ تو مسلم بن عقبہ المری ایک بڈھا شخص ہو چکا تھا، کمزور تھا، تو اس کو مقرر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ یزید نے 10,000 گھڑسوار، اور بعض جو روایتیں جن کی سندیں بڑی کمزور ہیں ان میں یہ بھی آتا ہے کہ 15,000 سوار تھے اور 15,000 پیادے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو یزید نے 100 دینار دیے تھے، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں 40 دینار دیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یزید خود گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا معائنہ کرتا ہے، جو لشکر وہاں سے تیار ہوا مدینہ شریف میں بھیجنے کے لیے۔ تو اس لشکر پر کس کو مقرر کیا گیا ہے؟ اس پر مسلم بن عقبہ المری کو مقرر کیا گیا ہے۔ آگے المدائنی فرماتے ہیں، یہ مدائنی بہت ثقہ راوی ہیں، یہ ان کی بات سچی ہوتی ہے، یہ یعنی کہ یہ خود ثقہ ہے، جہاں سے ان کو بات ملتی ہے یہ اسی طرح نقل کر دیتے ہیں، تو ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے، یاد رکھیے کہ ہر ثقہ راوی کی بات کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سچی ہی ہے۔ تو یہاں پر مدائنی فرماتے ہیں کہ یزید نے جو دمشق کی فوج تھی اس کے اوپر عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو مقرر کر دیا، اور جو حمص کی فوج تھی اس کے اوپر، کیونکہ یہ سارے شام میں ہی آتا ہے نا علاقہ، حمص، دمشق، اردن، یہ سب فلسطین، یہ سب کون سے علاقے ہیں؟ شامی علاقے ہیں، قینسرین۔ تو وہاں پر کتنے شہروں کی فوجیں جمع کی گئی تھی؟ دمشق کی، حمص کی، اردن کی، فلسطین کی اور قینسرین کی، یہ سب شامی فوجیں تھیں۔ تو جو دمشق کی فوج تھی اس پر عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو مقرر کیا گیا، جو حمص کی فوج تھی اس کے اوپر حسین بن نمیر کو السکونی کو، اور جو اردن کی فوج تھی اس کے اوپر جیش بن دلجہ القینی کو، اور جو اہل فلسطین کی تھی اس کے اوپر روح بن زنبا الجزامی کو اور شریک الکنانی کو، اور جو اہل قینسرین کی تھی اس کے اوپر طریف بن الحساس الحلالی کو۔ تو ان سب کے اوپر جو مقرر کر دیا گیا تھا امیر، سب سے بڑا امیر، اس کو مسلم بن عقبہ المری کو، جو قبیلہ بنو غطفان سے تھا، اس کو ان کے اوپر مقرر کیا گیا۔ اور اس کو سلف بن مصرف، اپنا بعض بزرگ جو ہیں مسلم بن عقبہ کو مصرف بن عقبہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ مصرف بن عقبہ تھا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب یہ فوج اتنے شہروں سے تیار کر دی گئی، یہ مدائنی فرما رہے ہیں کہ یہ فوج اتنے شہروں سے تیار کی گئی تھی۔ اب یہ فوج اتنے شہروں سے تیار اس لیے کی گئی تھی کیونکہ سارا حجاز جو تھا وہ یزید کے قبضے سے نکل چکا تھا، مکہ بھی نکل چکا تھا، نجد بھی نکل چکا تھا، حجاز بھی نکل چکا تھا، نجد بھی نکل چکا تھا، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا علاقہ نکل چکا تھا۔ تو اس اتنے بڑے علاقے کے لیے پھر اتنی بڑی فوج تو درکار تھی، یہ خالی مدینہ شریف کے لیے فوج نہیں جا رہی تھی، یہ وہ علاقے واپس لینے کے لیے فوج جا رہی تھی جن علاقوں کے اندر لوگوں نے یزید کی گرفت کو ہلکا سمجھتے ہوئے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ لیکن ان علاقوں کے اندر بہت زیادہ لوگ ایسے بھی تھے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو یزید کے ساتھ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یزید کے ساتھ نہیں تھے، بھائی کئی لوگ تھے جن کی طاقت تھی، وہ تھوڑی سی طاقت ہوتی تھی، چند آدمی تلوار لے کر نکلتے تھے اور وہ کہہ دیتے تھے کہ یہاں سے جو امیر پہلا بنا اس کی فوج کو باہر نکال دو، یا اس کو مار ڈالتے تھے اور وہاں پر اپنا قبضہ کر لیتے، اس طرح ہوتا تھا۔ تو اب ان علاقوں پر جو قبضہ اہل مدینہ کا مدینہ میں ہو چکا تھا، قبائل والوں کا بھی ہو چکا تھا، مکہ میں عبداللہ بن زبیر کا ہو چکا تھا اور نجدہ نامی شخص کا ہو چکا تھا، تو اب اتنے بڑے ایک شورش کو دبانے کے لیے یزید نے اتنے شہروں سے فوج کو طلب کیا اور پھر ان کا جائزہ لیا اور ان کے اوپر مسلم بن عقبہ المری کو مقرر کر دیا اور واپس علاقے لینے کے لیے اور وحدت حکومت اسلامیہ کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے پھر یہاں پر فوج روانہ کر دی۔ جب یہ فوج روانہ کی جا رہی تھی تو اس وقت نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، آپ مجھے اس دستے کے اوپر مجھے امیر بنا دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اگر آپ مجھے امیر بناتے ہیں تو میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو نعمان بن بشیر تھے نا، یہ عبداللہ بن حنظلہ کے بھائی تھے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن حنظلہ وہ جو یزید کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہے، نعمان بن بشیر۔ عبداللہ بن حنظلہ کا مقام و مرتبہ چھوٹا ہے، نعمان بن بشیر کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، تو بڑے مرتبے والے یزید کے ساتھ ہے صحابی،
اہل بیت میں سے اور چھوٹے مرتبے والے وہ جو ہیں وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب یزید شرابی کبابی تھا تو نعمان بن بشیر جو ہیں یہ کیوں فرماتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے امیر مقرر کریں؟ تو یہاں پر کہہ رہے لی امی ہی امراتا بنت رواحہ تھا، کیونکہ ان کی والدہ امرہ بنت رواحہ تھی۔ ان دونوں کی والدہ کون تھی؟ امرہ بنت رواحہ، عبداللہ بن حنظلہ کی بھی اور نعمان بن بشیر کی بھی والدہ امرہ بنت رواحہ تھی۔ تو یزید نے آگے سے نعمان بن بشیر سے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اس دستے پر مقرر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دستے پر ہم نے مقرر اس بندے کو کرنا ہے جو سخت گیر بندہ ہو، ذرا اس کی گرفت سخت ہو، ہم نے اس کو مقرر کرنا۔ آپ کی گرفت یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی گرفت اتنی سخت نہیں ہے، وہاں پر جو بغاوتیں ہو چکی ہیں ان کو کچلنے کے لیے ہمیں ایک سخت گیر بندے کی ضرورت ہے۔ اور یزید نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ نعمان بن بشیر سے کہا، عرض کی اس نے، یزید نے کہا کہ میں نے بار بار ان لوگوں کو معاف کیا، بار بار میں نے ان لوگوں کے اوپر احسان کیا، میں نے ان کے اوپر بڑی نرمی کی کہ وہ بغاوتیں نہ کرتے، وہ شورشیں نہ کرتے، وہ وحدت پر قائم رہتے، لیکن اس کے بعد جب وہ نہیں مرے تو اب میری مجبوری ہے، اب میں کوئی سخت گیر بندے کو ان کے اوپر جمع کروں گا۔ پھر اس کے بعد نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ چلے امیر المؤمنین، آپ کی مرضی ہے، آپ جو کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور آپ کے جو انصار ہیں یعنی کہ جو صحابہ تھے حضور کے، ان کے ساتھ کوئی بری طرح پیش نہ آنا۔ اگر ان میں سے کسی شخص نے آپ کی بات توڑ بھی دی تب بھی آپ ان کے ساتھ بری طریقے سے پیش نہ آنا۔ یہ بات نعمان بن بشیر نے عرض کی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، یہ حضرت اپنا یزید کے پاس ہی تھے، وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یزید کو کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ واپس آپ کی اطاعت کر لیں تو آپ کیا ان کی اطاعت قبول کر لیں گے یا پھر بھی ان کو ماریں گے، قتل کریں گے؟ تو یزید نے کہا نہیں، اگر وہ تو اطاعت کر لیتے ہیں تو بھائی میں ان کو کیوں ماروں گا، پھر تو بات سیدھی ہو گئی۔ تو یزید نے مسلم بن عقبہ سے کہا، یہ مسلم بن عقبہ مری جو کہ فوج پر امیر مقرر کیا تھا نا سب سے بڑا، اس کے بعد یزید نے اس کو کیا حکم دیا؟ اس کو حکم یہ دیا کہ تو مدینہ شریف میں جانا، وہاں پر جن لوگوں نے بغاوتیں کر رکھی ہیں ان کے پاس جانا، ان کو ہونا تو 3 دن تک باقاعدہ رات 3 دن تک تو نے کیا کرنا ہے؟ ان کو دعوت دینی ہے۔ کس کی طرف؟ میری دوبارہ بیعت کرنے کی طرف، ایک حکومت کی طرف تم نے دوبارہ کیا کرنا ہے؟ ان کو دعوت دینی ہے کہ ایک حکومت کی طرف آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ۔ اگر وہ سارے کے سارے اطاعت کر لیں تو پھر تم ان کی اطاعت قبول کر لینا اور ان کو کچھ نہ کہنا، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور اگر وہ لوگ کہیں کہ بھئی ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے تو پھر تو بھی اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان سے قتل کرنا، ان سے قتال کرنا شروع کر دینا۔ تو جب تو ان کے اوپر غالب آ جائے تو اس کے بعد تو مدینہ شریف کو 3 دن تک تو نے مدینہ شریف کو کیا کرنا ہے؟ وہاں پر گوات لگانی ہے مدینہ شریف میں، کہ 3 دن تک تو نے مدینہ شریف کا خیال رکھنا ہے، وہاں پر تو نے ٹھہرنا ہے، اپنے فوج کو 3 دن تک تو نے مدینہ شریف میں ٹھہرانا ہے تاکہ کوئی نئی بغاوت وہاں پر ہو تو اس کو کچلنا۔ اب یہاں سے جو الفاظ آتے ہیں نا فابح المدینہ تا، ٹھیک ہے نا، کہ 3 دن تک مدینہ کو مباح کر دیا گیا۔ اس مباح سے معاذ اللہ ترجمہ کرنے والے نے اتنی خیانت سے کام لیا ہے کہ انہوں نے کہا جی لڑکیوں کو مباح کر دیا، جی مال و متاع مباح کر دیا، جی انہوں نے ان کے بچیوں کی عزتیں لوٹنی مباح کر دی، جی انہوں نے فلاں چیز مباح کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم عربی عبارت پڑھیں گے تو تب آپ کو بتائیں گے کہ کیا مباح ہوا تو کیا مباح نہیں ہوا، ابھی تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انہوں نے 3 دن تک یزید نے کہا تھا کہ غالب آنے کے بعد تم نے مدینہ میں رہنا ہے، تو مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی فوج کو تم نے 3 دن تک مدینہ میں رکھنا ہے تاکہ وہاں پر امن قائم کیا جائے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہاں پر زنا کیا جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر جیسے جو بزرگ تھے، تو حضرت امام زین العابدین جیسے بزرگ تھے، حضرت محمد بن حنفیہ جیسے بزرگ تھے، اللہ کے بندے، وہ ایک زانی بندے کو برداشت کر سکتے تھے؟ تجھے شرم نہیں آتی جب تو یہ بات کہتا ہے کہ یہ لدیں کروائی گئی تو فلانا کام کروایا گیا ہے؟ چلے آگے چلتے ہیں نا، تھوڑا سا مزید بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد جو ہے تو نے پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اور یاد رکھنا یہ یزید نے کس وقت نصیحت کیا مسلم بن عقبہ المری کو؟ جب وہ وہاں سے فوج لے کر روانہ ہو رہا تھا۔ پہلی نصیحت یہ کی ہے، جو کہتے ہیں جی لدے کروائیں تو زنا کیا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ اس کی نصیحت ہے یزید کی۔ آگے یزید نے دوسری نصیحت یہ کی، اس نے کہا دیکھ وہاں پر علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنا، ان سے اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھنا، ان کی عزت و توقیر کرنا، ان کا اپنا ہاتھ ان سے پیچھے رکھنا، ان کی عزت و توقیر کرنا اور ان سے بہتر وصیت لینا، وصیت جو ہے ان سے بہتر لینا، ان سے اچھی اچھی باتیں سننا۔ یزید یہ کہہ رہا ہے، اور اپنی مجلس ان کے قریب کرنا۔ یزید کہہ رہا اپنے
اس امیر کو جو اتنے شہروں کی فوجوں پر مسلط ہے کہ تو نے وہاں پر جانا ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مجلس ہے اس کو اختیار کرنا ہے، امام زین العابدین کی عزت و توقیر، ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی کسی چیز میں داخل نہیں ہوئے جن چیزوں کے اندر باقی لوگ داخل ہوئے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پھر اس کے بعد یعنی کہ 3 دن وہاں پر اپنی فوج تو نے ٹھہرانی ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا ہے، پھر اس کے بعد تو نے مدینہ کو چھوڑ دینا ہے اور مکہ شریف چلا جانا ہے اور وہاں پر جا کر ابن زبیر کا محاصرہ کرنا ہے۔ اور اگر ساتھ میں یزید نے یہ کہا کہ اگر مسلم بن عقبہ المری فوت ہو جائیں تو پھر اس کی جگہ پر حسین بن نمیر السکونی جو ہیں یہ امیر مقرر ہوں گے۔ ان کے بارے میں ہم پہلے بھی بات عرض کر چکے ہیں کہ حسین بن نمیر السکونی کو کس پر مقرر کیا گیا تھا، ذرا ہم دوبارہ پیچھے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یزید نے ان کو کس پر کون سی فوج پر مقرر کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اہل حمص پر ان کو مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اہل حمص پر انہیں مقرر کیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ یزید نے کہا کہ پھر اہل حمص کا جو امیر ہے وہ سب کا امیر ہوگا۔ اس کے بعد یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بھی ایک خط لکھا، اس نے کہا کہ تو ایسا کر، تو چل کر عبداللہ بن زبیر کا مکے میں محاصرہ کر لے۔ تو اس پر انکار کر دیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے، اور اس نے کہا تھا کہ میں کسی فاسق شخص کے لیے یہ 2 کام جمع نہیں کر سکتا کہ پہلے تو میں نے رسول اللہ کے بیٹی کے بیٹے کو شہید کیا ہے اور اب میں چل کر جو ہے وہ بیت الحرام شریف کا جو ہے وہ گراؤ کر لوں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے معزز سامعین ہم آگے بیان کریں گے۔ آج کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے کیونکہ ساری گفتگو کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ترجمہ کر کے تو یہ بہت لمبی ہو جاتی۔ اگلی نشست کے اندر ہم اسی کو دوبارہ بیان کریں گے، اتنے ہی حصے کو، اور لیکن ہم اس کو عربی عبارت کے ساتھ اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ جو آج کا خلاصہ ہم نے آپ کو بیان کیا یہ اگلی دفعہ بیان نہیں ہوگا، بلکہ اگلی دفعہ عربی عبارت ہوگی اور اس کے اندر سے نکلنے والی باتیں جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر اصل میں حقیقت کیا ہے۔ کسی کو بدنام کرنا اتنا آسان کام ہے کہ جس کو چاہو بدنام کر دو، لیکن یہ ہے کہ حقیقت اللہ کو بھی جان دینی ہے، حق کی بات کرنی چاہیے جو حق کی بات ہوتی ہے، یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔